بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا عثمان۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی اپڈیٹ ملتی رہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مریم نواز شریف کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے حوالے سے۔ آج ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی، جس موقع پر آج جو نیب کے جو نئے پراسیکیوٹر ہیں اظہر صدیق صاحب، کیونکہ آج ان کی پہلی پیشی تھی۔ اس سے پہلے جو ان کا جو پراسیکیوٹر تھا وہ اور تھا، تو اب ان کی جو پہلی پیشی تھی اس لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیس کو مزید چلانے کے لیے 4 ہفتے کا وقت مانگا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 21 مارچ 2022 تک کا وقت دیا ہے۔ جس کے بعد مریم نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا کہ جو نیب ہے وہ کیس کو مزید لٹکانا چاہتا ہے اور اسے مزید ڈیلے کا شکار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو نیب کے وکیل تھے وہ کرونا کا جو پراسیکیوٹر تھے وہ کرونا کا بہانہ کر کے 2 مہینے کیس کو مزید آگے لے گئے تھے، اور 2 مہینے کی پیشیاں لیتے رہے تھے کہ نیب کا جو وکیل ہے پراسیکیوٹر ہے وہ کرونا کا شکار ہے۔ تو کچھ دن کے لیے جو مریم نواز شریف صاحب کے جو وکیل تھے ان کو بھی کرونا ہوا تھا، تقریباً کوئی 1 ہفتہ یا 10 دن۔ تب تو نیب نے کہا تھا کہ اگر وہ ان کو کرونا بھی ہو گیا تو وہ اسٹریچر پہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ عدالت میں اپنی پیشی کو یقینی بنائیں۔ اور انہوں نے مزید اس کے بارے جو کل ایک گرفتاری ہوئی ہے اس کے حوالے سے مریم نواز شریف نے کہا کہ ان کو جو انتقامی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح آپ کی اہلیہ کی عزت ہے اسی طرح ان کی ماں کی عزت، جو کہ کلثوم نواز جب کہ امریکہ میں ہسپتال میں زیر علاج تھی، ان کی بھی وہی عزت تھی جو آپ کی اہلیہ کی ہے، کیونکہ جب وہ وہاں ہسپتال میں داخل تھی تو جو تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے اور دوسرے تھے ان کے بارے میں بیان بھی دیتے تھے، اور وہ جب وہ وہاں پہ ان کے جو تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے وہ اندر داخل ہو گئے تھے وارڈ میں، اور انہوں نے وہاں ان کی ویڈیو بنانے کی اور تصویریں لینے کی کوشش کی تھی۔ اور مریم نواز نے مزید کہا کہ جب وہ اپنے گھر سے فلیٹ سے ہسپتال میں جاتی تھی تو جو تحریک انصاف کے کارکنان تھے وہ ان کو گالیاں دیتے تھے، اور ان کے جو بیٹے کیپٹن صفدر کے بیٹے جو جنید صفدر ہیں وہ ان کو بھی گالیاں دیتے تھے ان کی ماں کے حوالے سے۔ انہوں نے بھی یہ برداشت کیا کہ یہ جو معیار ہے دورہ معیار عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جیسا کہ غریدہ فاروقی صاحبہ جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، ثنا بچہ صاحبہ، ان کے اسما شرازی صاحبہ، ان کے خلاف بھی جو تحریک انصاف نے صحافیوں کے خلاف بھی جو کمپین چلائی ہوئی ہے اس کا بھی انہوں نے اظہار کیا کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی خواتین کی عزت ہے اسی طرح ان کی بھی خواتین کی بھی دوسروں کی ماں بہن کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے ایک ان کے لیڈر جو ہیں ایم این اے ان کا حوالہ دیا، وہ دراصل علی امین گنڈا پور جب وہ الیکشن مہم پر تھے تو انہوں نے مریم نواز شریف کے بارے میں گندے گندے الفاظ استعمال کیے تھے پورے جلسے میں، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو اسی حوالے سے مزید انہوں نے کہا کہ جس طرح ان کے جو کارکنان جس طرح ان کی جو ماں بہنیں اور خواتین کی عزت ہیں، دوسروں خواتین اور کارکنان اور دوسرے کی ماں بہن کی بھی اسی طرح عزت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دوسری بات آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کل ایک کاف لیگ کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کی صدارت چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب نے اسلام آباد میں کی ہے، جس میں انہوں نے حکومت پہ جو مہنگائی اور دوسرے جو انتظامی امور ہیں ان پر انہوں نے اظہار تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جو ان کے انتظامی امور ہیں وہ بالکل وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے جو مونس الہی صاحب ہیں انہوں نے ایک جو میٹنگ تھی ان میں واضح طور پر کہا تھا کہ جو تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں اور دوسرے جو ممبران ہیں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا اور ہم انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل جو مونس الہی صاحب ہیں وہ وفاقی وزیر آبی وسائل ہیں، اس لیے انہوں نے ایک ڈیم کے حوالے سے قرارداد پیش کی جس کے اوپر جو ان کے تحریک انصاف کے جو سندھ کے ممبران ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی
اور اس جو بل تھا اس کو پاس نہیں ہونے دیا اور اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا، جس کی وجہ سے چودھری برادران نے ناراض ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ اپوزیشن کا ساتھ دینے کا سوچا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو حکومت ہے انہوں نے ایک نئی پلاننگ بنائی ہے کہ ان کی جو پنجاب میں عدم اعتماد کی جو طریقہ ہے اپوزیشن کو، اس کو ناکام بنانے کے لیے مزید جو ان کی کیبنٹ ہے اس میں توسیع کی جائے۔ اب جو ان کی موجودہ جو کیبنٹ ہے وہ 37 یعنی کہ 37 جو وزیر ہیں، اور جبکہ اس میں 41 جو وزیر ہیں ان کی گنجائش ہے، یہ 4 وزیر مزید اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو 2 وزارتیں ہیں وہ کاف لیگ کو اور مزید دی جائیں، اور جو 2 وزارتیں ہیں وہ تحریک جہانگیر ترین کے جو گروپ ہے ان کو دی جائے، تاکہ جو ان کا جو گروپ ہے ان کے جو سب سے جو پاور والے جو ایم پی ایز ہیں ان کو وزارتیں دی جائیں، تاکہ وہ اپوزیشن کا ساتھ نہ دیں، اور جو ان کی جو تحریک ہے اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ آگے نہ بڑھیں، اور جو حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد کی جو تحریک پیش کرنا چاہتے ہیں اس کو وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اسی حوالے سے تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہباز شریف کے خلاف بھی ایک درخواست دائر کی ہے، جس میں انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ جو شہباز شریف ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں اور وہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی سربراہی کر رہے ہیں، اس لیے لہٰذا ان کو نااہل کیا جائے یا ان کو اس تحریک کو مزید آگے بڑھنے سے روکا جائے، کیونکہ ایک جو عدم اعتماد کی جو تحریک ہے یہ ایک قانونی طریقہ ہے اور حکومت ہو یا عدالت ہو اس کو نہیں روک سکتی۔ اسی وجہ سے یہ صرف ایک ڈر کی وجہ سے اور گھبرائے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے کہ تاکہ شہباز شریف صاحب جو مزید ایکٹیو نہ ہوں، کیونکہ وہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جائے۔ اب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو اپوزیشن اور مسلم لیگ نون ہیں انہوں نے سوچا ہے کہ سب سے پہلے پنجاب میں تحریک اعتماد پیش کی جائے، تاکہ ان کو پنجاب سے ان کی حکومت کو ختم کیا جائے اور پھر وفاق میں ان کی حکومت کے خلاف تحریک لائی جائے، کیونکہ جو پنجاب میں ان کی جو تعداد ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان سے زیادہ ہے۔ ان کی 162 تعداد ہے، جس میں 25 جو آزاد ارکان ہیں وہ حکومت کا حصہ ہیں۔ تو جو اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو 20 ارکان جو آزاد منتخب ہوئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ جو منتخب ہو کر آئے تھے 15 سے 20 ارکان، وہ بھی وہ دعویٰ کر رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ 15 سے 20 ارکان وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں کہ آپ تحریک عدم اعتماد پیش کریں، ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا دعویٰ ہے وہ کتنا آتا ہے، کیونکہ جو وہ دے رہے ہیں وہ 190 ارکان کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ 190 ارکان ہیں جو کہ عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینا چاہتے ہیں، جبکہ جو عدم اعتماد کی جو کامیابی ہے وہ 172 ووٹ کے ذریعے ہونی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ان کا جو اپوزیشن کا جو دعویٰ ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حکومت بھی ان کے خلاف بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے، وہ بھی جہانگیر ترین کے گروپ اور کاف لیگ کو مزید وزارتیں دے کر اپنے ساتھ اتحاد میں شامل کرنا چاہتی ہیں اور مزید آگے بڑھنے سے روکنا چاہتی ہے، کیونکہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے وہ آلریڈی ایک میٹنگ کر چکا ہے لاہور میں ولنشیا ٹاؤن میں، تو انہوں نے بھی یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو عوام کا دباؤ ہے ان پر مہنگائی کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ وہ آگے مزید حکومت کے ساتھ نہ چل سکیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اگر اگلے الیکشن میں عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے تو اگر ہم تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے تو عوام میں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ عوام مہنگائی سے اور جو بدعنوانی سے اتنا زیادہ تنگ ہے کہ وہ تحریک انصاف کو لوگوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ الیکشن ہوں اس سے پہلے کسی اور مسلم لیگ نون میں، پیپل پارٹی یا دوسری کسی جماعت میں شمولیت اختیار کی جائے اور تحریک انصاف سے کنارہ کشی کی جائے۔ لیکن جو سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے خاموش ہیں کہ کہیں ان کے خلاف دوبارہ وہ اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو نہ ہو جائیں اور ان کے خلاف نیب ایف آئی اے کو دوبارہ استعمال کر کے ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے وہ ابھی تک کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اب جو صورتحال ہے آگے اگلے سال الیکشن ہونے، اسی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اب مزید ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اگر کیونکہ اب ان کا مزید ساتھ دیتے ہیں تو یہ مزید مہنگائی آئے گی، آگے جون میں دوبارہ انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے، یہ مزید نئے ٹیکس لگائیں گے، مزید مہنگائی بڑھے گی، جس کی وجہ سے عوام بہت زیادہ
غصے کا شکار ہے۔ اب جیسے 12 روپے پیٹرول بڑھا ہے، 160 روپے لیٹر ہو گیا ہے، تو اگلے بجٹ تک یہ تقریباً 170 سے اوپر چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مزید ان کو اگلے بجٹ سے پہلے ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیا جائے اور ان کی جو حکومت ہے وہ ٹوٹ جائے، نئے الیکشن ہوں تاکہ وہ دوبارہ عوام میں جا سکیں اور دوبارہ ووٹ لے سکیں۔ اس لیے زیادہ تر جو اکثریت تھی جہانگیر ترین گروپ کی، انہوں نے یہی رائے دی ہے کہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی جائے۔ لیکن اب وہ بھی اشارے کے انتظار کر رہے ہیں کہ جب بھی جو ان کو اشارہ ملے وہ کسی دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں۔